لیکن میری اس پر تسلی نہیں ہو رہی اور میں عجیب شش و پنج کے اندر مبتلا ہوں کہ آیا اس طرح مردوں کے بالوں کی چٹیاں بنانا جائز ہے یا نہیں. آپ میری رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا اس طرح کرنا درست ہے یا اس کے اندر کوئی ممانعت ہے، چونکہ میرے خیال میں یہ خواتین سے مشابہت کی ایک شکل بنتی ہے اور اس لیے میں اس سے گریز کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محترمان و شعبہ صاحبہ، جہاں تک کہ ایک مرد کے لیے لمبے بال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ہے اور کوئی سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے بال رکھے بھی ہیں، منڈوائے بھی ہیں، اس لیے کہ عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر آپ نے وہی بال سب منڈوا دیے. تو لہذا یہ ہم کہنا کہ یہ ایک سنت ہے تو اس لحاظ سے ہم سنت تو نہیں کہیں گے، بلکہ اس وقت کی عادتوں میں سے ایک عادت تھی جس میں عرب لوگ اپنے بال لمبے رکھتے تھے اور جب حج اور عمرے پر ان کو منڈوا دیتے تھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بالوں کو خیال رکھنے، ان کو صاف ستھرا اور سنبھالنے کا حکم دیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں تو وہ ان کی تکریم کرے، یعنی ان کی عزت دے ان کو. اور عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ سے ان کے سر کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی اور اس طرح پھر یہ کنگھی سے ظاہر ہے کہ بالوں کو کھولا جائے گا اور ان کو اس طرح صاف کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوتے تھے اور بعض اوقات کانوں اور گردن کے درمیان، بعض اوقات کندھوں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے رکھتے تو ان کو 4 میں تقسیم کر کے اس کی چٹیاں بنا لیتے تھے. جیسے انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں پر پڑ رہے ہوتے تھے. اور ایک اور حدیث میں یوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں اور گردن کے درمیان رکھتے تھے. اور ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے نیچے تک تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا سے بڑے اور جمہ سے چھوٹے تھے. یعنی وفرا سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال کانوں کے نچلے حصے تک پہنچ جائیں تو انہیں وفرا کہتے ہیں، اور اگر وہ کندھے پر گرنے لگے تو وہ ان کو جمہ کہا جاتا ہے. تو یہی آپ کا طریقہ اور یہ جو اس وقت کا معاملہ تھا اس کے مطابق آپ کے یہ بال تھے جیسے میں نے عرض کیا ہے. تو اس سے معلوم بھی ہوا جیسے کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں کے قریب ہوا کرتے تھے، یہ غالب حالات تھے، اور بعض اوقات اس سے لمبے بھی ہو جاتے تھے تو ان کو باندھ لیا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ مکہ تشریف لائے تو آپ کے بال کہ وہ چٹیوں کی طرح اس طرح باندھ دیے جائیں. تو بہرحال یہ بات آتی ہمارے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کے مطابق ہے جو اس وقت کے زمانے کی تھی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ اس دور میں تو معروف تھا، مقبول تھا، لوگ اس سے متعارف تھے اور ان کا طریقہ یہی تھا، عرف یہی تھا، اس کے مطابق کرتے تھے. اب جب کہ وہ عرف مختلف ہو چکا ہے اور ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح یہ خواتین سے بھی مشابہت ہوتی ہے کہ خواتین جن کو لمبے بال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے وہ چٹیاں بنا لیتی ہیں، بالوں کو باندھ لیتی ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے جو کہ وہ کرتی ہیں، تو لہذا ایک ان سے بھی مشابہت ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ معاشرے میں پھر اس کو ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کام ان کا طریقہ ہے یا اس طرح کا ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب غیر مسلم حضرات یہ کام کرتے ہیں تو ہم فوراً ان کی تقلید میں یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ترقی یافتہ ہو گئے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو لہذا یہی کافی ہے کہ ہم ان نیک لوگوں کی عادت پر چلیں اور نیک لوگوں کے مطابق چلیں تو اس کے وہ عمل ہوں گے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو وہ ہمارے کام آئے گی. بال رکھنے نہ رکھنے کا اس سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی اجر و ثواب اس میں شامل ہے. وہ تو ایک عادت جیسے میں نے عرض کیا اس کے مطابق تھی. آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ وہ اس طرح بال اپنے لمبے رکھے، اس لیے کہ وہ ایک عربوں کا
ایک اس قسم کا سٹائل تھا جس کو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک لازمی امر نہیں تھا. تو لہذا اس سے پھر بچنا ہی بہتر ہے کہ ہم ایسی وہ حرکت نہ کریں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف کے مطابق کوئی اچھی شکل نہیں ہے اور لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. تو لہذا اس سے پھر کئی فائدے ہوں گے. ایک تو ہم یہ ہے کہ وہ خواتین کی مشابہت سے بچ جائیں گے، دوسرے غیر مسلموں کی مشابہت بھی نہیں ہوگی، اور تیسرے اپنے معاشرے میں بھی اس سے کوئی غلط تصور پیدا نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے حوالے سے کہ کس طرح کے بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہوا کرتے تھے، اور اس کو آپ نے کٹوایا بھی ہے. خاص طور پر حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق بھی کروایا ہے، اور اسی کو آپ نے ترجیح بھی دی ہے، اور حلق کروانے والوں کے لیے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ دعا فرمائی ہے، جبکہ قصر کرنے والوں کے بارے میں 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام جو اس مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے اور یہ سنت سمجھتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں اس طرح سے تھیں، بال مبارک کیسے تھے، تو بالعموم وہ کانوں کی لو تک اپنے بالوں کو رکھتے ہیں. اور عمومی طور پر پھر لوگ ان نیک لوگوں کی آگے اتباع کرتے ہوئے کہہ لیجئے کہ یہی کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سنت کے مطابق کانوں کی لو تک بال رکھے تو وہ بھی عموماً کانوں کی لو تک بال رکھ لیتے ہیں، جس کو عرف عام میں کہہ دیتے ہیں جی اس نے پٹے رکھے ہوئے. تو لیکن اس سے بڑھ کر جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے، تو اس میں پھر اگر کوئی آدمی یعنی سر کے بال حج اور عمرے کے موقع پر جا کر ترشواتا ہے، قصر کرواتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کے مطابق کرتا ہے. اگر وہ قصر کرواتا ہے تو تب بھی حلق کرواتا ہے، تو تب بھی قصر کرواتا ہے، تب بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے. لیکن اگر کہیں مشابہت کا شبہ ہو جائے جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشابہت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى